نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالات میں ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ان اعمال کے برابر عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ بے شک سچائی سکون قلب کا باعث ہے اور جھوٹ انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتا ہے۔ تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ نیز لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا اس حال میں صدقہ کرنا کہ تو تندرست ہو، تجھے مال کی حرص ہو، فقر کا ڈر ہو اور تو مالدار بننے کا بھی خواہش مند ہو، زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اور صدقے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ موت کا وقت قریب آ پہنچے، نظر کی کیفیت ہو اور تم یہ کہو کہ میرے مال کا اتنا حصہ اس شخص کو دے دو، اتنا مال اس کو دے دو، حالانکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد دوسروں کا ہو ہی چکا ہے۔ جو مسلمان کوئی پودا یا درخت لگاتا ہے تو اس سے جو کچھ کھا لیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اس سے جو کچھ چوری ہو جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، درندے اس سے جو کچھ کھا جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو کچھ پرندے چھپ جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی سرداری میرے پاس ہوگی۔ میں ہی وہ شخصیت ہوں جس کی قبر پوری مخلوق میں سب سے پہلے کھولی جائے گی۔ میں ہی سب سے پہلے بارگاہ الہی میں سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کی ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آ جائے گی۔ اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اجازت چاہتے ہیں دوسری ویڈیو تک، آباد اور خوش رہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔